السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کہ قہوہ جو ہے یہ دستور کے طور پر جمعے میں بار بار نہ پیش کیا کریں. یہ بے وجہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، بعض وہ ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں. اگر میں اشارہ کروں کوئی ضرورت ہو گلا خشک ہو تو پھر بے شک دے دیں، ورنہ اسے باقاعدہ ایک مستقل روزمرہ کا دستور نہ بنا لیں. تشریف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كبير. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ سورہ الحدید اور آیات 19 تا 20۔ آج کا خطبہ، جیسا کہ میں نے کل ہندوستان کے جلسے کے ابتدائی خطاب میں ذکر کیا تھا، وقف جدید کے مضمون کے لیے وقف ہے۔ پرانا دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ یا تو سال کے آخری خطبے میں وقف جدید کے سال نو کا آغاز ہوتا ہے، یا اس سے آئندہ سال کے آغاز میں پہلے خطبے میں۔ جب میں ہندوستان گیا تھا تو یہی تاریخ تھی، یہی دن جب میں نے وہاں 1991 میں وقف جدید کا آغاز کیا تھا، وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ دونوں جلسے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب تصرف ہے کہ وہی دن ہیں اور وہی تاریخیں ہیں، اور جو بھی برکتیں ان میں مضمر ہوں گی وہ ہماری وہمی نہیں بلکہ عملاً اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو دکھائے گا، تو ہمارا یقین اور ایمان خدا تعالیٰ پہ اور بھی زیادہ جلا پائے گا۔ وقف جدید کی تحریک کا آغاز تو 1958 سے ہے یا 57 کے آخر سے، اور اس پہلو سے ایک لمبی تحریک، ایک لمبے زمانے سے یہ تحریک چلی آ رہی ہے، مگر بیرون پاکستان چندوں کے لحاظ سے اسے ممتد کرنے کا آغاز چند سال پہلے ہوا۔ جب میں نے یہ تحریک کی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی ضرورتیں پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ تبلیغ جاری تو تھی مگر دھیمی دھیمی، اور اس میں وہ نئی حرکت اور نئی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہو چکی ہے۔ اور تبلیغ ہی کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے نئے مالی تقاضے ابھرے، اور اس کی وجہ سے عام چندوں تک محدود رہتے ہوئے وہ ضرورتیں پوری ہو نہیں سکتی تھیں۔ مثلا وقف جدید کے تعلق میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کی جماعتیں چونکہ ابھی غریب ہیں اور تقسیم کے بعد ان کو بہت بڑا دھکا لگا تھا جس سے ابھی تک سنبھلی نہیں، اس لیے وہاں کی وقف جدید کی ضرورتیں ان کے چندے کی صلاحیت کے مقابل پر بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح افریقہ کی جماعتیں چونکہ بیشتر غریب ہیں، نہ وہ پوری طرح اپنے چندوں میں خود کفیل ہیں، نہ وقف جدید کی طرز کا نظام وہاں جاری کرنے سے یا وقف جدید کی نہج پر ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے ہمارے پاس وہاں کوئی ایسے ذرائع مہیا ہیں کہ ہم ملکی طور پر ہی ان ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اس لیے میں نے یہ تحریک کی کہ مغربی ممالک بالخصوص اور بیرونی ممالک بالعموم اس تحریک میں شامل ہو جائیں، اور محض پاکستان ہی کوئی اعزاز نہ رہے کہ وہ اکیلا، یا ہندوستان اور پاکستان دونوں، یا بنگلہ دیش، یہ تینوں دراصل کہنے چاہیے تھے مجھے، کہ ان تینوں میں یہ اعزاز نہ رہے کہ یہ تو ایک ایسی تحریک میں حصہ لے رہے ہیں جو خالصتاً للہ ایک عظیم مقصد کے لیے قائم کی گئی، اور باقی جماعتیں دنیا کی محروم رہ گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، مجھ پر یہ امر واضح نہیں تھا کہ کوئی حقیقی ضرورت ایسی ابھری ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یہ تحریک کی جائے، اور اندازہ تھا کہ یہ ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے آمد کے ذرائع بھی بڑھنے چاہیے۔ لیکن بعد کے حالات سے پتہ چلا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے تحریک دل میں ڈالی گئی تھی، کیونکہ اچانک تبلیغ میں ایسی صورت پیدا ہو گئی اور دنیا کا رجحان احمدیت کی طرف اس تیزی سے بڑھنے لگا کہ ان کو تبلیغ کرنے کا تو الگ مسئلہ، ان کی تربیتی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے بھی بہت بڑی مالی ضروریات درپیش تھیں، کیونکہ انہی میں سے
مبلغ نکالنا، ان کی تربیت کے سامان کرنا، ان کو جگہ جگہ جلسوں کے ذریعے اور تربیتی کلاسز کے ذریعے اس دین کی تفصیل سمجھانا جس کو عموماً بغیر سمجھے عامت الناس قبول کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف احمدیت کے لیے خاص نہیں، دنیا کے ہر مذہب کا یہی حال ہے۔ عامت الناس عموماً ایک عقیدے کو تسلیم کر لیتے ہیں، بعض نشانات کو دیکھ کر، بعض رجحانات کو دیکھ کر، اور بعض دفعہ آسمان سے ایسے تائیدی نشان ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے وہ یقین تو کر لیتے ہیں کہ یہ سچا سلسلہ ہے، مگر اس کے عقائد کی تفصیل، اس پر عمل کرنے کے جو طریق ہیں ان سے بسا اوقات ناواقف رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے وہ نظام جاری فرمایا کہ اپنے مرکز میں پہلے مختلف قوموں کے نمائندوں کو بلاؤ جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو وہاں ٹھہراؤ، ان کی تعلیم و تربیت کرو اور پھر واپس بھیجو تاکہ وہ اپنے اپنے مقامات پر جا کر خدمت دین کا کام بہتر طریق پر سر انجام دے سکیں۔ یہ ضروریات تھیں جن کے لیے خدا تعالیٰ نے مغربی جماعتوں کو، یعنی آزاد ایسے ملکوں کو جو نسبتاً ترقی یافتہ ہیں، ان کو بھی اس تحریک میں شمولیت کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت ہی اعلیٰ پھل ہمیں دکھائے، اور ایسے جن کا ہمارے ذہن میں کہیں دور کے گوشوں میں بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مختصراً ان کے مضامین کو آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی وہ لوگ جن کے صدقے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر کچھ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا یضاعف لہم، ان کے لیے بڑھایا جائے گا۔ کیا بڑھایا جائے گا؟ یہ بات مبہم چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ مبہم چھوڑنا دو طریق پر ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگ جن کی نیتیں خراب ہوں وہ مجمل وعدہ کر دیا کرتے ہیں، مبہم سا وعدہ کر دیتے ہیں تاکہ ہم پھر پکڑے نہ جائیں۔ جب نہ پورا کرنے کو دل چاہے تو کہتے ہیں ہم نے کچھ یہی کہا تھا نا، کچھ دیں گے تو کچھ دے دیں گے، یہ کب کہا تھا کہ کب دیں گے، اس لیے کوئی مطالبہ نہ کرو ہم سے۔ مگر جو کریم ہو، جو بے انتہا احسان کرنے والا ہو، وہ جب مجمل وعدہ کرتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ دیں گے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس لیے معین کر کے ہم اپنے ہاتھ نہیں باندھتے، حسب حالات تمہارے اخلاص کے تقاضوں کے مطابق جتنا چاہیں گے اور اتنا دیتے چلے جائیں گے، مگر جو بھی دیں گے تمہاری توقعات سے بڑھ کے دیں گے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں یہ چیز ہمیشہ شامل ہوتی ہے۔ اس کے سوا ایک بھی خدا کا وعدہ نہیں ملتا جو محسنین سے یا اس کی راہ میں خدمت کرنے والوں سے کیا گیا ہو اور اس میں ان توقعات سے بڑھ کر دینے کا مضمون شامل نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا یضاعف لہم، ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے معزز اجر بھی ہوگا۔ یعنی اجر کریم سے مراد، جیسے کہ ایک اور آیت کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، ان کے اموال ہی میں برکت نہیں دی جائے گی، ان کی عزتوں میں بھی برکت دی جائے گی، ان کو معزز بنایا جائے گا۔ اور کریم سے مراد سخی بھی ہے، وہ شخص جو اعلیٰ اقدار کی خاطر دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ تو اجر کریم خدا سے متوقع ہے، اور وہ اجر کریم ان کو بھی کریم بنانے والا ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب یہاں لفظ صدیق کا استعمال اتفاقی نہیں ہے،
دیکھیں نبوت کا یہاں ذکر نہیں ہے، صدیق اور اس کے بعد شہداء کا ذکر فرمایا، اور مصدقین اور مصدقات کا مادہ وہی ہے جو صدیق کا ہے، اور مصدقات اور مصدقین میں جو باب استعمال فرمایا گیا ہے اس میں کچھ مبالغے کے معنی ضرور پائے جاتے ہیں۔ وہ جو بکثرت صدقہ دینے والے ہیں، وہ لوگ جو بکثرت صدقہ دینے والی ہیں، وہ چونکہ اپنے نیک اعمال میں اور خدا کی خاطر دل کھولنے میں ایک نمایاں ایک منصب پا گئے، نمایاں صورت اختیار کر گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان سے ایک نمایاں اجر کا وعدہ ہونا چاہیے تھا۔ بس جہاں اجر کریم فرما دیا، اس سے اگلی آیت ہی میں ایک ایسا مضمون بیان فرمایا ہے جو نبوت سے نیچے سب سے اعلیٰ منصب کا وعدہ کر رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے رسولوں پر، یعنی یہی لوگ ہیں جن کی ایک مزید تعریف یہ فرما دی گئی ہے کہ ان کا خرچ محض اپنی ذاتی کرامت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول پر ایمان کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے۔ فرمایا ہم الصدیقون والشہداء، اس معیار کے لوگ وہ ہیں جن کو ہم صدیق شمار فرمائیں گے، اور اس سے بڑا اجر کریم اور کیا ہو سکتا ہے پھر کہ صدیقیت کا مقام پا جائیں، اور صدیقیت کا مقام خدا کی راہ میں خرچ بڑھانے کے نتیجے میں، اور پھر لہم اجرہم و نورہم، پیچھے جب تحریک جدید کے سال کا آغاز کرتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں بھی نور کا وعدہ تھا، اس آیت میں بھی نور کا وعدہ ہے کہ انہیں صدیقیت کا مقام بھی ملے گا، شہادت کا مقام بھی ملے گا عند ربہم، اپنے رب کے حضور، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ اب ان کا اجر اور ان کا نور سے کیا مراد ہے، یہ مختصر بیان کر کے پھر میں وقف جدید کی طرف واپس لوٹوں گا۔ اجر جو ہے وہ تو قربانیوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جس شخص میں جتنی توفیق تھی اس نے اس حد تک قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ کہ میں بڑھاؤں گا اور تمہاری توقعات سے بڑھ کر دوں گا، اس کو پورا فرما دیا، یہ تو اجر ہو گیا۔ لیکن نورہم، ان کا نور کیا ہے؟ دراصل ان کا نور ہی ہے جو اجر کا فیصلہ کرتا ہے، اور نور سے مراد وہ دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے جس کے ساتھ انسان ایک قربانی خدا کے حضور پیش کرتا ہے، اور اجر کریم کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ جتنا وہ نور بلند ہوگا، روشن تر ہوگا، خدا کے حضور خالص ہو کر چمکے گا، اسی حد تک اس کے اجر کو اللہ بڑھا دیا جائے گا اور اجر کو اعزاز بخشا جائے گا۔ بس صدیقیت کا تعلق نور سے ہے، اور شہادت کا بھی تعلق نور سے ہے، صالحیت کا اس تفصیل سے تعلق نہیں ہے نور کے ساتھ جیسا ان دو مراتب کا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہاں صرف دو ہی مراتب کا ذکر ہے، صدیقیت کا اور شہادت کا، اور نہ نبوت کا ہے نہ صالحیت کا ہے۔ تو صالحیت جو عام روزمرہ کی نیکیاں ہیں انسان کو اس بلند مقام تک نہیں پہنچایا کرتی، جس کی پہلی سیڑھی شہادت ہے اور دوسری سیڑھی صدیقیت ہے، اور چونکہ نبوت بالعموم اس طرح عطا نہیں ہوا کرتی، وہ منصب ہی بالکل الگ ہے، اس لیے جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کی جزا کا تعلق ہے وہاں نبوت کا ذکر سر فہرست فرما دیا، لیکن جہاں روزمرہ کی مومن کی قربانیوں کا ذکر ہے اس میں جو اعلیٰ درجے کی قربانیاں کرنے والے ہیں ان کو دو انعامات کا وعدہ فرمایا کہ تم میں صدیق بھی پیدا ہوں گے اور شہید بھی پیدا ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا احسان ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے تو جہنم کے عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بس مالی قربانی کے جو مرتبے ہیں ان کو سمجھے بغیر حقیقت میں مالی قربانی کا جذبہ صحیح طریق پر بیدار ہو نہیں سکتا، اور ان مراتب کو سمجھنے کے نتیجے میں مالی قربانی میں جو احتیاطیں ضروری ہیں ان سے بھی انسان واقف ہو جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات مالی قربانی دیکھا دیکھی سے بھی ہو جاتی ہے، مالی قربانی میں مسابقت کا جائز شوق بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نظر ان بلند مقامات کی طرف اور مراتب کی طرف ہو جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، تو مالی قربانی میں ایک نئی جلا پیدا ہو جائے گی اور مالی قربانی ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ تو اس پہلو سے وقف جدید کے ذکر میں جب میں بعض مثالیں بھی دوں گا، بعض عظیم الشان قربانیوں کا ذکر بھی کروں گا، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ اپنی قربانیوں کو محض اس غرض سے بڑھائیں کہ آپ کا ذکر چلے، اس غرض سے بڑھائیں کہ آپ میں مسابقت کی وہ روح پیدا ہو جو آپ کے لیے مطمع نظر بنا دی گئی، جو آپ کا موٹو قرار دے دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات لکل وجہۃ، یہ جو آیت تھی یہ میرے ذہن میں تھی، وہ دوسری آیت کا بھی اس مضمون سے تعلق ہے، مگر میرے ذہن میں جو آیت تھی جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکل وجہۃ ھو مولیھا فاستبقوا الخیرات، ہر ایک کے لیے ایک نصب العین ہے، جس کی وہ پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ پابند ہو جاتا ہے، اس پر وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، وہ قبلہ بن جاتا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تمہارا نصب العین جس کی طرف تم نے اپنے چہرے پھیرنے ہیں، اپنی توجہات کو مرکوز کرنا ہے، وہ ہے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ بس اس جذبے کے ساتھ کہ قرآن کریم نے ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین ہی نیکیوں میں آگے بڑھنا قرار دے دیا ہے، اگر ایک انسان اپنے بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہرگز ریاکاری نہیں کہا جا سکتا، اسے ہرگز معمولی بات سمجھ کے رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اس اعلیٰ نیت کے باوجود اس سے بھی بلند تر نیتیں ہیں، اور ان میں سے اول یہ ہے کہ اللہ کا تصور ذہن پر حاوی ہو، اور کوئی بھی چندہ ایسا ادا نہ کیا جائے جس میں خدا کی محبت کی آمیزش نہ شامل ہو۔ اگر خدا کی محبت کی آمیزش شامل ہو جائے تو سب کچھ مل گیا، پھر آگے بڑھنے کی توفیق بھی ملتی ہے اور غیر معمولی طور پر ملتی ہے، اور اس نصب العین سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بلکہ اس کو بڑھانے والی چیز ہے، اور نیکیوں کو نور بنا دینے والا نسخہ یہی ہے کہ ہر نیکی کی نیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اثر انداز ہو، یعنی نیکیاں دراصل اللہ کی محبت سے پھوٹیں، وہ چیزیں جو نور سے پھوٹتی ہیں وہ نور ہی رہیں گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کثیف ہو جائیں۔ تو اس پہلو سے آپ کو مختصر نصیحت یہی ہے کہ جب یہ آپ قوائف سنیں گے اور قربانیوں کی دوسری طریقیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو ہمیشہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پہلا مرتبہ دے کر اور اس کے حوالے سے قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، پھر خدا کے فضل سے آپ کی قربانیوں میں کبھی کوئی رخنا نہیں آئے گا، اور بے حد ایسی برکتیں شامل ہو جائیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اجر کریم آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وقف جدید کا یہ 41واں سال ہے،
और 1 जनवरी 1997 से हम 42वें साल में दाखिल होने वाले हैं। रिपोर्टों के मामले में गुज़श्ता साल भी ये शिकायत थी कि बहुत से ममालिक सुस्त रफ्तारी से रिपोर्टें भिजवाते हैं और बसा औक़ात ऐसे ममालिक हैं जहाँ ऐसे ममालिक भी होते हैं जहाँ जदीद तरीन तरीक़े रस्म व वसाइल की मुहैया नहीं हैं। इसलिए जो निस्बतन बाद में शामिल होने वाले ममालिक हैं उनकी तरबियत में अभी ज़्यादा वक्त दरकार है और उनके यहाँ वक्फ़ जदीद का निज़ाम भी उस तरह जारी नहीं जिस तरह पहले से शामिल होने वाले तरक्की याफ्ता तरबियत याफ्ता ममालिक में है। तो अगरचे इस वक्त जमातों की तादाद यानी ममालिक की तादाद गालिबन 152 या इससे ऊपर हो चुकी है। तो इतनी बड़ी तादाद में से सिर्फ 56 का रिपोर्टें भिजवाना बताता है कि कितना बड़ा काम अभी हमें करना है इनकी तरबियत का। और वक्फ़ जदीद ही का एक ये मकसद है कि देहाती और नए गैर तरबियत याफ्ता ममालिक की तरबियत की जाए। बस इस पहलू से ये जो 42वां साल है इसमें हम अपने सामने एक काम का पहाड़ खड़ा हुआ देखते हैं। 56 ममालिक ने रिपोर्ट भेजी है और अक्सर जिन्होंने नहीं भेजी या तो काम बहुत मामूली हुआ है या भी वो तरबियत के मोहताज हैं। तो इन 56 ममालिक ने 156 की तकरीबन 156 की तरबियत करनी है और ये जो भी चंदा मिलेगा ये अल्लाह ताला के फजल से इन्हीं मकासद पर खर्च होगा। वक्फ़ जदीद में जो बैरून का चंदा है जैसा कि मैंने बयान किया है ये ज़्यादातर हिंदुस्तान और अफ्रीका पर खर्च होता है और ज़्यादातर क्या तमाम तर कहना चाहिए हिंदुस्तान और अफ्रीका पर खर्च होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी वक्फ़ जदीद के चंदों में जो बचत होती है वो बैरूनी ममालिक में खर्च के लिए भेजने लगे हैं। तो ये सआदत उनकी अभी भी कायम है कि वो बैरूनी दुनिया पर खर्च करने में कोई बाक महसूस नहीं करते, कोई कमज़ोरी नहीं पाते और बड़े हौसले और खुशी के साथ पाकिस्तान से बाहर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। मगरबी दुनिया में भी अब बहुत हद तक ये सलाहियत पैदा हो गई है कि अपने गरीब भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत हौसले और वुसअत क़ल्ब के साथ हिस्सा लेते हैं और कभी ये सवाल नहीं उठाया जाता कि इतना चंदा हमने दिया था, हम पर इतना क्यों खर्च नहीं हुआ, इतना बड़ा हिस्सा दूसरे ममालिक को क्यों दे दिया गया। ये सोच ही बीमार सोच है जो अहमदियत में खुदा के फजल से पनपने की गुंजाइश ही नहीं रखती, तौफीक ही नहीं रखती। एक आध मुल्क में जब ये बीमारी पैदा हुई और मैंने उसी वक्त उनको पकड़ा तो उसके बाद वो बिल्कुल इस तरह मिट गई जैसे उसकी जड़ें उखेड़ दी गई हों। फिर कभी इस वहम ने उनके दिलों में उनके ख्यालात में परागंदगी पैदा नहीं की। तो इसको भी आप याद रख लें कि हमारे चंदे खुदा की खातिर हैं और ये सारी दुनिया खुदा ने पैदा की है। इस्लाम आलमगीर मज़हब है। इस्लाम के तकाज़े, ज़रूरत के तकाज़े दुनिया में कहीं भी पैदा होंगे। बस ये बहस नहीं है कि चंदा किसने दिया है और कहाँ खर्च होना चाहिए, यानी किसने दिया है कि बहस नहीं है और ये बहस नहीं है कि जिसने दिया है उसी पर खर्च किया जाए। ये बहस ज़रूर रहेगी कि इस वक्त आलमी तकाज़ों के लिहाज से किस मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सा मुल्क है जो तेज़ रफ्तारी के साथ सच्चाई की तरफ मुतवज्जह हो रहा है और उसी निस्बत से उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। बस खर्च में हमेशा जमात अहमदिया ने इस बात को रहनुमा रखा है और ये बात बेताल्लुक़ समझी है और हमेशा बेताल्लुक़ समझी जाएगी कि किसने ज़्यादा दिया था और किसने कम दिया था। ज़रूरत जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा खर्च किया जाएगा और हमेशा यही होता रहा है। बस अब सूरत हाल ये हो गई है कि बैरूनी दुनिया का चंदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के चंदों से अब खुदा के फजल से बहुत बढ़ चुका है और ऐन उस वक्त ये बरकत
ملی ہے جبکہ ضرورت بہت شدید ہو گئی تھی۔ مثلا ابھی میں نے افریقہ کے ممالک کا دورہ کروایا ہے تو پتہ چلا کہ بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن سے ابھی تک ہمارا ڈش اینٹینا کے ذریعے بھی رابطہ نہیں ہو سکا، اور جو نمائندے میرے گئے انہوں نے محنت کی، بہت دور دراز کے گہرے علاقوں میں گئے، اور بعض رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھ کر اس طرح ان کے چہرے چمک اٹھے کہ اچھا ہمارا بھی خیال ہے ان کو۔ لیکن ایک خوش کن بات جو سب جگہ دکھائی دی وہ یہ تھی کہ ایسے علاقے جن میں کثرت سے بیعتیں ہوئی تھیں اور 2-3 سال پہلے ہوئی تھیں، جب وہاں بھی رابطہ کیا گیا تو تمام تر احمدیت پر قائم تھے اور بڑے خلوص سے قائم تھے، اور انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا کہ ہم نے تو سچ سمجھ کے لیا ہے، اگر آپ ہماری طرف توجہ نہ بھی کرتے تو احمدیت پر ہم نے قائم ہی رہنا تھا، مگر ہمیں پورا پتہ ہی نہیں کہ احمدیت ہے کیا، تفاصیل کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا فرض تھا ہمیں پوچھتے اور ہماری ضروریات پوری کرتے۔ چنانچہ ان سب جگہوں میں ایک تو میں نے یہ ہدایت کی کہ ڈش اینٹیناز لگائے جائیں کثرت کے ساتھ، اور مرکزی انتظام کے تابع روزانہ اس علاقے کے باشندے ایک جگہ اکٹھے ہو سکیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں ان کے لیے بڑی مساجد بننی چاہیے، ایسے مراکز بننے چاہیے جہاں ان کی تربیت کا انتظام ہو، اور انہی میں سے مبلغین بنائے جائیں، اور پھر ان کو انہی علاقوں میں مستقل جگہوں پر مقرر کر دیا جائے۔ یہ ضرورتیں جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ جس علاقے میں یعنی افریقہ میں جہاں 10 لاکھ سے اوپر احمدی ہوئے ہوں ایک سال میں، وہاں پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کم سے کم ضرورتیں پوری کرنے پر بھی کتنے خرچ کی ضرورت ہوگی، اور چونکہ پچھلے سال یہ خرچ بہت بڑھے اس لیے میرے دل میں یہ فکر تھی، میں بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ وقف جدید کے چندے میں سے کتنا باقی رہ گیا ہے اور نئی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے ہم کہاں سے روپیہ سمیٹ سکتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی ہے اور جس ملک کے ذریعے مدد فرمائی ہے اس ملک کی انتظامیہ کے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ عظیم کارنامہ خدا ہمارے ہاتھوں سے انجام دلوائے گا۔ چنانچہ سر فہرست آج اس سال کی قربانی میں امریکہ ہے، اور اتنی عظیم وقف جدید میں قربانی کی توفیق ملی ہے کہ امیر صاحب جب فون پہ مجھے بتا رہے تھے تو کہتے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ہوا کیا ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خاموشی کے ساتھ اتنا روپیہ اکٹھا ہو چکا ہوگا کہ جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو میرے دل میں ایک ہیجان برپا ہو گیا، یہ ہوا کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر چندے میں ہر ملک میں برکت ڈالی ہے، اور ان سال گزشتہ سال کے مقابلے پر بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ وعدہ جات کے لحاظ سے جو 95-96 کے وعدہ جات ہیں وہ 4,41,41,352 روپے کے بنتے ہیں۔ 95-96 کے جو سال گزرا ہے ابھی وعدہ جات 4,32,00,000، وصولی 7,22,27,856۔ یہ کیسے ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اکثر وقف جدید کے وعدے آگے ہوتے تھے، وصولی پیچھے جایا کرتی تھی، اور سٹرلنگ میں یہ وعدے 6,55,172 پاؤنڈ تھے، جبکہ کل وصولی 10,94,361 پاؤنڈ ہے۔ اور ایک نیا سنگ میل جو اس سال رکھا گیا ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے۔ تمام دنیا کی وصولی، سارے یورپ کی وصولی ملا کر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی وصولی ملا کر 10,94,361 پاؤنڈ ہے۔ اب یاد رکھ لینا اچھی طرح،
सारी दुनिया की वसूली 10,94,361 पाउंड है। इसमें से अमेरिका की वसूली इसमें 5,64,161 पाउंड है। तमाम दुनिया के चंदों से वो आगे बढ़ गए अकेला। पिछले साल मैं उनकी तारीफ कर रहा था कि उन्होंने जर्मनी को भी शिकस्त दे दी, पाकिस्तान से भी कुछ कदम आगे निकल गए, लेकिन करीब करीब की दौड़ थी। अब वो इतना पीछे छोड़ गए हैं कि बाकी लोग अब बस उनके लिए दुआएं ही करेंगे और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और अमेरिका की अपनी कैफियत ये है कि आज से 10 साल पहले, यानी मेरे यहाँ हिजरत के आने के 2 साल बाद तक, बल्कि तकरीबन 3 साल बाद तक, उनका कुल चंदा सारे अमेरिका का इतना नहीं था जितना आज वक्फ जदीद का है। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने फौरन पूछा, मैंने कहा मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है $9,36,000 आपका कुल चंदा भी नहीं था। तो फिर अमीर साहब ने उसको बाकायदा जायज़ा लेकर आराज़-ओ-शुमार का इस बात की तायीद की है, इसका तौसीक़ फरमाई है कि हमारा कुल चंदा उस साल 2 साल पहले इतना नहीं था। और ये तौफीक कैसे बढ़ी? सवाल यह है कि यही लोग थे, इसी किस्म के लोग थे जो पहले भी अमेरिका में रहा करते थे। माली हालात बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं कि हमेशा वक्त के साथ आगे बढ़ें, बाज़ दफ़ा पीछे भी चले जाते हैं। चुनांचे डॉक्टर जो वहाँ सबसे ज़्यादा अमीर एक तबका है, उनके माली हालात पहले से ख़राब हुए हैं। एक ज़माने में तो अमेरिका में डॉक्टर होना सोने की कान का मालिक होना था, लेकिन अब बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, डॉक्टरों की आमद में कमी आई है, लेकिन उनके चंदों में इजाफा हुआ है। तो जो खुदा तआला की तरफ से एक अमूमी सा वादा था कि हम बढ़ाएंगे, अब ये नुक्ता भी समझ आया कि तुम्हारी तौफीक माली ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि तुम्हारे हौसले बढ़ाएंगे, अपनी राह में खर्च करने की तौफीक में वसअत देंगे और कभी भी तुम्हें पीछे नहीं जाने देंगे। जो तुम आगे कदम उठा चुके हो उससे और आगे बढ़ोगे, वापसी की तरफ नहीं धकेले जाओगे और कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जो तुम्हें मजबूर कर दें कि पहले से कम हो जाओ। तो अल्लाह ताला के फजल से ये जो खुदा का सलूक है दुनिया की हर उस जमात से है जो माली कुर्बानी में आगे बढ़ती है, हौसला करती है और अचानक उसकी तौफीक बढ़ जाती है। अब जहाँ तक तफासील का ताल्लुक़ है, सब तफासील तो इस वक्त पेश करना पेश नज़र नहीं है, मगर मुख्तसर मुआवजना मैं अर्ज़ करता हूँ। गुज़श्ता साल 1995 में 5,77,790 पाउंड में का वादा था। इन साल 1996 में 6,55,172 पाउंड का वादा था। वादों के लिहाज से इजाफा 77,382 पाउंड हुआ। वसूली के लिहाज से गुज़श्ता साल 6,70,913 पाउंड की वसूली थी। इन साल खुदा के फजल से 10,94,361 पाउंड की वसूली है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा अमेरिका ने लिया है। तादाद के लिहाज से भी बहुत बरकत मिली है। मैं पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि वक्फ जदीद के ताल्लुक़ में तादाद बढ़ाने की तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा दें। माली ज़रूरतें जैसा कि मैंने बयान किया है, साबित भी करके दिखा दिया है, अल्लाह ताला आप ही कुछ करता रहता है, हमें तो पता भी नहीं लगता। याद दहानी कराओ ना कराओ, अब तो ये हाल हो गया है कि अज खुद ही दिलों में ऐसी तहरीक उठ जाती है और इंतज़ामिया को खुदा ताला ऐसी हिम्मत अता फरमा देता है कि चंदे जितनी ज़रूरत है वो मिल ही जाते हैं। और अब तो बाज़ दफ़ा लगता है ज़रूरत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब साल ख़त्म होता है तो ज़रूरत फिर चंदों से जा मिलती है। तो ये भी एक मुसाबकत की दौड़ हो रही है जमात के चंदों और जमात की ज़रूरियात में। तो गुज़श्ता साल वसूली का जहाँ तक ताल्लुक़ है 6,70,000 थी, 10,94,000 इस दफ़ा हुई। और तादाद के लिहाज से
گزشتہ سال 1,46,462 افراد تھے اور ان سال 1,67,493 افراد ہیں جو شامل ہوئے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بہت بڑی تعداد، ہزارہا کی تعداد میں ایسے دوست پیدا ہوئے ہیں جن کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا چسکا پڑ گیا ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ خرچ کرے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹا کرتا، اس کو واقعتاً چسکا پڑ جاتا ہے۔ 10 سال پہلے میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، امریکہ کا کل بجٹ 8,35,000 تھا اور اب وقف جدید کا بجٹ $9,36,508 ہو چکا ہے، اور انہوں نے اتنی احتیاط سے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں کہ ساتھ 30 سینٹ بھی لکھا ہوا ہے، $9,36,508.30۔ تو خدا تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے جماعت کے اخلاص میں اور کوششوں میں، اور صرف ان باتوں ہی میں نہیں، باقی بہت سی اور باتوں میں بھی خدا کے فضل سے امریکہ کا قدم ترقی کی طرف ہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا، کیونکہ امریکہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے، اور وہاں ابھی بھی ایسے احمدی موجود ہیں جن کو اگر آمادہ کیا جائے کچھ اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی توفیق بھی بڑھائے گا، اور ان کی مالی توفیق اس وقت بھی ان کے چندوں سے پیچھے ہے، کیونکہ اسی قسم کے حالات کے لوگ بکثرت موجود ہیں، اور جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو انہی میں سے بعض ایسی حیرت انگیز قربانیاں کرنے والے ابھرے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توفیق ہو ہی نہ اور قربانیاں دے رہے ہوں، اور جنہوں نے بھی دیں ان کے مالوں میں کمی کہیں نہیں آئی، برکت ہی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج امریکہ سب دنیا کی جماعتوں میں صف اول پر کھڑا ہے۔ اگر پاؤنڈوں میں اس کا حساب کیا جائے تو 5,64,161 پاؤنڈ ان کا چندہ ہے، وصولی ہے، جبکہ باقی سب دنیا کی جماعتوں کی اتنی وصولی نہیں۔ دوسرے قدم پر پاکستان ہے اور تیسرے پر جرمنی ہے۔ برطانیہ کو چوتھی پوزیشن حاصل ہے جو غالباً ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور کینیڈا کو 5ویں پوزیشن حاصل ہے۔ اب برطانیہ اور کینیڈا کا فرق تھوڑا رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس رفتار سے کینیڈا مسلسل برطانیہ کے قریب آ رہا ہے، بعید نہیں کہ اگلے سال آگے نکل جائے۔ ہندوستان 24,527 پاؤنڈ کی وصولی ہے، جو ہندوستان کے لحاظ سے بہت تعجب انگیز ہے۔ 14,64,000 روپے انہوں نے دیے، جو ہندوستان کے پرانے زمانوں کے چندوں کے لحاظ سے، جو 10 سال پہلے کے جو چندے ہیں اس میں اتنے بنتے نہیں تھے ان کے۔ تو امریکہ کی طرح ہندوستان کو بھی خدا تعالیٰ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بہت توفیق عطا فرما رہا ہے۔ انڈونیشیا میں سمجھتا ہوں ابھی اپنی توفیق سے پیچھے ہے، کیونکہ ہندوستان کے مقابل پر انڈونیشیا کے احمدیوں کے مالی حالات بہت بہتر ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے جو فرق پڑا ہے وہ ہندوستان کی تبلیغ کے نتیجے میں فرق پڑا ہے، ورنہ پہلے تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ تقریباً انڈونیشیا کی جماعتیں ہندوستان کی تعداد کے مقابل پر نصف تھیں، بلکہ نصف سے کچھ زیادہ، اور چندوں میں اتنا فرق کہ وقف جدید میں ہندوستان نے 24,000 پاؤنڈ 24,500 پاؤنڈ پیش کیے، انڈونیشیا نے صرف 8,690۔ تو اس صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہاں ابھی تک ہمارے نظام جماعت میں پوری بیداری نہیں اور پورا انتظام نہیں ہے، ورنہ
ہاں امریکہ یا ہندوستان کے مقابل پر انڈونیشیا کی جماعت کی اخلاص کی حالت پیچھے نہیں ہے. بعض وقت تو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں مخلص ہیں. اس قدر مسیح علیہ السلام اور جماعت اور اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں کہ بہت سے ہیں ان میں جن کا جو ذکر کے ساتھ ہی رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے بے اختیار محبت کے آنسو بہنے لگتے ہیں. تو جہاں اخلاص موجود ہو وہاں اگر قربانی میں لوگ پیچھے رہ رہے ہوں تو یقین جانیں کہ انتظامیہ کی خرابی ہوا کرتی ہے. ایسے علاقوں میں جہاں بھی میں نے انتظامیہ بدلائی اور توجہ کی دلائی ان کو, تو فوری طور پر جماعت نے اپنی قربانیوں کو بہت آگے بڑھا دیا. تو اس پہلو سے امریکہ کی انتظامیہ بھی دعا کی مستحق ہے, جزا اس معنی میں جزا کی مستحق کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اپنے انتظام کو بہت بہتر بنا لیا اور جماعت کے اخلاص کو جو موجود تھا اس کو اب اس راہ میں گویا جیسے جوت دیا جائے, اس طرح اخلاص کو پہلے سے بڑھ کر جوتا جا رہا ہے. ماریشس اپنی تعداد کے لحاظ سے قربانی میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, مگر ان سال وقفے جدید میں اتنے نمایاں بہتری نظر نہیں آئی کیونکہ بیلجیم جو اس کے مقابل پر ایک چھوٹی جماعت ہے اور ایسی جماعت ہے جو ابھی نئی بن رہی ہے. گویا کہ انڈونیشیا ماریشس اور بیلجیم کا چندہ تقریباً برابر ہے. ماریشس کا 4,917 اور بیلجیم کا 4,837. ناروے جو چھوٹے ممالک میں سے آگے بڑھنے والا ایک ملک ہے, ناروے خدا کے فضل سے 4,692 پاؤنڈ چندہ وقف جدید میں دے کر 10ویں نمبر پر رہا ہے. فی کس مالی قربانی کے لحاظ سے بھی باوجود اس کے کہ امریکہ میں چندہ دہندگان کی تعداد بہت بڑھائی گئی ہے اس دفعہ, پھر بھی مالی قربانی کو اگر تقسیم کیا جائے فی چندہ دہندہ تو امریکہ باقی سب ملکوں سے آگے نکل گیا ہے. اس سے پہلے جاپان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان بات رہا کرتی تھی. شروع میں جاپان آگے تھا, پھر سوئٹزرلینڈ نے وہ جگہ لے لی اور گزشتہ 2-4 سال سے سوئٹزرلینڈ نے قبضہ کیا ہوا تھا کہ فی کس چندہ دہندہ قربانی میں ہم دنیا میں سے کسی کو آگے نکلنے نہیں دیں گے. اور اب دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا ہے. امریکہ میں فی کس قربانی کا معیار اب 124 پاؤنڈ اور 7 پینی بنتا ہے, اور سوئٹزرلینڈ میں 70 پاؤنڈ 97 پینی. تو اس پہلو سے بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے خدا کے فضل سے امریکہ فی کس چندہ دہندگان کی مالی قربانی کے لحاظ سے. اور جاپان 31 پاؤنڈ 30 پیسے کے بعد کے لحاظ 30 پینی کے چندے کے ذریعے نمبر 3 پہ آیا ہے. اور بیلجیم اللہ کے فضل کے ساتھ 19 پاؤنڈ 43 پینی دے کر چوتھی پوزیشن حاصل کر گیا ہے. اور جرمنی 5ویں پوزیشن پر 11 پاؤنڈ 50 پینی فی کس کے لحاظ سے دے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اعزاز حاصل کر گیا. لیکن جرمنی کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خدا کے فضل سے ان کے چندے اتنے متوازن ہیں اور بالعموم مالی قربانی میں ساری جماعت کثرت سے حصہ لے رہی ہے. اس لیے وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی تحریک میں غیر معمولی طور پر آگے نکل جائیں. جن ممالک نے مثلا امریکہ نے اپنے لیے یہ ایک ٹارگٹ پہلے سے بنا رکھا تھا کہ دنیا میں ایک چندے میں تو ہم نے باقی سب کو لازماً پیچھے چھوڑنا ہے, اس اخلاص کی نیت کو خدا نے یہ پھل دیا ہے کہ وہ اتنا آگے نکل گئے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے جا سکتے ہیں. مگر جرمنی کو یہ کہنا کہ تم وقف جدید میں بھی ان سے مقابلہ کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرو, یہ میرے نزدیک مناسب مطالبہ نہیں ہے, کیونکہ عموماً جرمنی کی جماعت اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کے فضل سے بہت سے دوسرے ممالک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اور جرمنی میں بھی
جو بڑھتی ہوئی ضروریات ہیں ان میں جرمنی خود کفیل ہے۔ بالغان کے چندے کی جو دوڑ ہوا کرتی ہے پاکستان کے اندر، ان میں ربوہ خدا کے فضل سے اول رہا ہے، کراچی دوم اور لاہور سوم۔ جہاں تک اضلاع کے مقابلے کا تعلق ہے، پاکستان کے اضلاع کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی آپس کی دوڑ میں اب ان کی کیا پوزیشن ہے۔ راولپنڈی فرسٹ ہے، جو میرے لیے بہت تعجب کی بات ہے، کیونکہ میں سمجھا کہتا تھا کہ راولپنڈی ان باتوں میں کافی پیچھے ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کوئی نئی تحریک وہاں اٹھی ہے، جس کی وجہ سے خدا کے فضل سے راولپنڈی کی جماعت کو یہ اعزاز مل گیا کہ وہ سارے پاکستان میں ضلعی لحاظ سے اول آئی ہے۔ اور سیالکوٹ نمبر 2، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ سیالکوٹ تو کافی نکما ہو گیا تھا بیچارہ، اور منظر اٹھ رہے ہیں، کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو سیالکوٹی میرے سامنے بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری بات بھی آگے کہیں۔ فیصل آباد نمبر 3 پہ ہے اور اسلام آباد نمبر 4 پہ۔ اسلام آباد کے لیے قابل شرم ہے، کیونکہ بڑی منظم جماعت اور مالی لحاظ سے بھی اچھی متوسط جماعت ہے۔ فیصل آباد ان کو پیچھے چھوڑ جائے، سیالکوٹ پیچھے چھوڑ جائے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ گجرانوالا ماشاءاللہ ہمت کر کے آگے آیا ہے، 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ گجرات 6 نمبر پر ہے اور سرگودا 7ویں نمبر پر، اور شیخوپورہ 8ویں نمبر پر، اور کوئٹہ 9ویں پر، اور عمرکوٹ سندھ 10ویں نمبر پر۔ یہ جو اضلاع ہیں نچلے مقام مرتبے کے اضلاع، ان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت گنجائش موجود ہے۔ سیالکوٹ میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، اسلام آباد میں تو ہے ہی، گجرانوالا گجرات وغیرہ یہ سارے وہ اضلاع ہیں جو میں نظری طور پر جانتا ہوں کہ جتنی خدا نے ان کو تعداد عطا کی ہے ایم ڈیوں کی، اور جو مالی توفیق بخشی ہے، عین اس کے مطابق یہ چندے دکھائی نہیں دے رہے۔ دفتر اطفال میں لاہور خدا کے فضل سے اول آ گیا ہے، ربوہ دوم ہے اور کراچی سوم یا سوم۔ یہ تو ہے وقف جدید کی عمومی رپورٹ۔ میں اس وقت ہندوستان کی جماعتوں کو جو اس وقت جلسے میں بطور خاص اس جمعہ میں حاضر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ تو بالخصوص ہمارے لیے وقف ہے، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ وقف جدید کے کام کو آپ وہاں بڑی تیزی سے بڑھائیں اور منظم کریں، کیونکہ آپ کی اکثر تبلیغ اس وقت وقف جدید کے ذریعے ہو رہی ہے، اور بہت سی پھیلتی ہوئی نئی ضرورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید نے سنبھال رکھا ہے۔ تو اس کو اہمیت دیں، اور جن اضلاع میں آپ کی تبلیغ کے لحاظ سے کمزوری ہے، ان کی فہرست پڑھنا نہیں میں چاہتا اس وقت، ان کی طرف متوجہ ہوں، اور وقف جدید کے نظام کو جو بیرونی طاقت مل رہی ہے، باہر سے ٹیکہ مل رہا ہے، یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اس مدد سے مبرہ ہو جائیں، اس مدد کے محتاج نہ رہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیان ہی نہیں تو سب دنیا کو دینی ضرورتوں کے لحاظ سے پالا ہے۔ ہندوستان ہی کو لمبے عرصے تک یہ فخر حاصل رہا ہے کہ جب باہر کی دنیا چندوں سے تقریباً ناآشنا تھی، تمام دنیا کی ضرورتیں ہندوستان پوری کرتا تھا۔ پھر پاکستان نے ہجرت کے بعد یہ عظیم خدمت اپنے ہاتھوں میں لی، خوب سنبھالا، خوب حق ادا کیا۔ تو ہندوستان کے تعلق میں چونکہ پرانی غیرتیں ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ہندوستان سے پیدا ہونا ہے، اس محبت کے تقاضے کے طور پر میرے دلی خواہش یہی رہتی ہے کہ ہندوستان کو پھر وہ پرانی عظمتیں نصیب ہو جائیں۔ تو اس پہلو سے وقف جدید بھی ایک ذریعہ بن گئی ہے ہندوستان کی پرانی کھوئی عظمتوں کو واپس حاصل کرنے کا۔ تو اس کی طرف آپ متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
کہ آپ کے اندر کثرت کے ساتھ وہ ولی پیدا ہو جائیں جن ولیوں کا حضرت مسلم موعود نے وقف جدید کے تصور میں ذکر فرمایا ہے۔ وقف جدید کا تعلق ولایت سے حضرت مسلم موعود نے رکھا، اور جو نقشہ کھینچا ہے اپنے اس روحانی خواب کا، وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ بڑے بڑے اولیاء اور قطب پیدا ہو رہے ہیں دیہات میں، اور گاؤں گاؤں میں راضی پیدا ہو رہے ہیں۔ وقف جدید کی تحریک تو بالکل عمومی عام سی ایک دنیا کی یعنی دنیا کے نہیں، دین کے لحاظ سے پسماندہ گاؤں کی تحریک تھی، پسماندہ دیہات کی تحریک تھی، مگر جو مقاصد تھے وہ اتنے بلند تھے کہ گاؤں گاؤں میں راضی پیدا ہوں، گاؤں گاؤں میں اولیاء اللہ اور قطب پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ اور فرمایا آغاز ہی میں آپ نے جو اپنا نقشہ کھینچا اپنے دل کا، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وقف جدید کے ذریعے گاؤں گاؤں اولیاء اللہ پیدا ہوں، اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں خود نگرانی کروں اور باقی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرح نہیں، بلکہ براہ راست معلمین پر نظر رکھوں، ان سے رابطہ رکھوں، اور جب تک صحت نے توفیق دی آپ بہت حد تک یہ کام کرتے رہے، پھر وہ توفیق نہ رہی کیونکہ بہت بیمار ہو گئے تھے، مگر یہ آپ کے ارادے اور خواہشات تھیں۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صدیقیت کا جو ذکر میں نے کیا ہے قرآن کی کریم کی آیت میں، یہ وہی صدیقیت والا نقشہ ہے جو حضرت مسلم موعود کے ذہن میں پیدا ہوا، وہی خواب ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ وقف جدید کا ولایت سے تعلق قائم کرنا اور تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ آج ہی سوال جو آپ کی مجلس میں کسی نے یہ سوال چھیڑا تو میں نے کہا دیکھیں ہم ولی تو نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ ولایت تو صرف اللہ عطا کرتا ہے، صدیق بھی کوئی زور بازو سے نہیں ہو سکتا، اللہ ہی عطا کرتا ہے، مگر لوگوں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے، یہ کام ہمارا فرض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وقف جدید کو پہلے سے بڑھ کر اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنے تمام کارکنوں پر نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ جن جماعتوں میں وقف جدید کا کام ہو رہا ہے وہاں اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ بس اگر یہ مطمع نظر بنا رہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ پھر زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ اپنے ذہن میں اس مقصد کو حاضر رکھتے ہوئے زیادہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور ایسے بندے اس کی نگاہ میں آ جائیں اور اس کا وہ قرب حاصل کریں جسے ولایت کہا جاتا ہے۔ جہاں تک یورپ کی نئی ضرورتوں کا تعلق ہے، اس میں وقف جدید کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا، اور نہ نئی تحریک میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یورپ میں بھی خرچ کیا جائے گا، مگر وہ ضرورتیں بالعموم خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چندوں سے پوری ہو رہی ہیں، اور جماعت یورپ جو اپنے چندے بڑھا رہی ہے اس کے ساتھ اکثر ان کی بڑھتی ہوئی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مگر مشرقی یورپ میں ابھی تک جو مشن ہاؤسز کا قیام یعنی جماعتی مراکز کا قیام، نئی مسجدیں بنانا، یہ ایسے کام ہیں جن کے لیے اب ہمیں نئی مالی ضرورت درپیش ہے، اور یہ چونکہ ایسی ضرورت نہیں ہے جو مستقل چندے کی شکل میں جماعت سے طلب کی جائے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار اچانک پیدا ہونے والی ضرورتوں کے لیے کوئی تحریک کی جا سکتی ہے اور وہی کافی ہوگی۔ اس وقت جو ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ البانیہ میں ہے جہاں بکثرت احمدیت پھیلی ہے، اسی طرح وہ دوسرے مشرقی ممالک جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہو رہی ہے ان میں البانین سپیکنگ دوسری قومیں دوسرے ممالک میں بستی ہیں، پھر بوسنینز ہیں، ان کی طرف بھی بہت توجہ ہے، ان کی بھی بہت توجہ ہے۔ ان سب کا بنیادی حق ہے کہ وہاں مساجد بنائی جائیں، وہاں مراکز قائم کیے جائیں، وہاں تربیتی اجتماعات کا مستقل انتظام ہو اور انہی میں سے معلم تیار کیے جائیں۔ بس اس سال کے لیے میں جماعت کے سامنے $15 لاکھ کی تحریک کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے یہ نیت کی ہے، اللہ تمہیں توفیق عطا فرما دیتا ہے
کہ جو بھی تحریک کروں اس کا 100واں حصہ میں خود دوں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہرگز یہ نہیں کہ میں بتاؤں کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ مقصد ہے کہ جو بعض لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نئی نئی تحریکیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ میں شامل ہوتا ہوں تو تحریک کرتا ہوں، ورنہ میں یہ سمجھتا کہ مجھے حق نہیں تھا۔ تو اس پہلو سے میرا تجربہ ہے کہ جب بھی زیادہ تحریکیں کی ہیں خدا نے مالی وسعتیں خود بخود عطا کر دی ہیں، اس لیے اس معاملے میں مجھے ذرا بھی وہم نہیں کہ میں کوئی ایسا بوجھ ڈال رہا ہوں جس کو جماعت اٹھا نہیں سکتی۔ یہ جانتا ہوں کہ جب بھی کوئی مزید تحریک کی جاتی ہے اللہ میری وسعت کو بھی بڑھاتا ہے، آپ کی وسعت کو بھی بڑھاتا ہے، تو پھر اگر ضرورت حق کا ہے اور جائز ہے تو تحریک میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ مگر چونکہ عام چندوں کی ذمہ داریاں بہت جماعت نے اٹھا رکھی ہیں، اس لیے میں اس تحریک کو بھی بعض دوسری تحریکات کی طرح اس طرح پیش کر رہا ہوں کہ وہ سب احمدی جو عام چندوں میں حسب توفیق حصہ لے رہے ہیں اور ان کے لیے زیادہ بوجھ اٹھانا ممکن نہیں ہے، وہ محض تبرک کی خاطر کچھ نہ کچھ دے کر اس میں شامل ہو جائیں، اور وہ صاحب حیثیت جن کو خدا تعالیٰ نے بڑی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق خود فیصلہ کریں اور وہ زیادہ تر اس کا عمومی بوجھ اٹھانے کے لیے آگے آئیں۔ اور جیسا کہ میرا صاحب کا تجربہ ہے یہ انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے وعدے وصول ہو جائیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پہلے سال 2/3 اور دوسرے سال اس کا 1/3 وصولی کی صورت میں ہمیں مل جانا چاہیے، کیونکہ فوری ضرورت جو اس سال کی ہے وہ 1 ملین کی تو لازماً ہے، اور بعد کی اگلے سال کی ضرورت چندوں سے بچت کے علاوہ 5 لاکھ کے قریب ہوگی، اور جس رفتار سے چندے بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آگے وہ ضرورتیں چندوں ہی سے پوری ہوتی رہیں گی، کسی نئی تحریک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور خاص طور پر اس لیے بھی مجھے امید ہے کہ یورپ میں جو نئے احمدی ہونے والے ہیں ان میں خصوصاً البینین نسل کے لوگوں میں مالی قربانی کی روح پائی جاتی ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جو بڑے زور اور اصرار کے ساتھ پوچھ کے کہ باقی کیا دیتے ہیں ہم سے وہ سب کچھ لو، خود دینے کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو بہت ماشاءاللہ حیرت انگیز قربانی کا جذبہ ہے جو البینین نسل کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بس جب یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، جب ان کی توفیق بڑھے گی تو یہ بعید نہیں کہ آئندہ چند سالوں میں بجائے اس کے کہ باہر سے مدد لیں خود باہر کے دوسرے علاقوں کے لیے مددگار بن جائیں۔ تو ان امیدوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان توقعات کے ساتھ جو ہمیشہ تو اپنے دائروں سے بڑھ کر پوری ہوتی ہیں، توقعات کے جو دائرے ہمارے ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ان سے بڑھ کر پوری ہوتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانات پر پورا توکل کرتے ہوئے اس نئے سال میں داخل ہوتے ہیں جو وقف جدید کا 42واں سال ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جیسا شکر کا حق ہے شکر کی طرف بھی توجہ آپ کریں گے، کیونکہ جب فضل بڑھیں اور شکر پیچھے رہ جائے تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ توازن کا بگڑنا ہے۔ شکر ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے، اور یہ احساس دل پر قبضہ کر لینا چاہیے کہ ایک ایسے محسن سے واسطہ ہے جس کے جتنا بھی شکر کریں اتنا زیادہ احسان ہو جاتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے ہمیشہ ہم پیچھے رہتے ہیں، کبھی بھی شکر میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ احساس ہی ہے جو شکر کی طاقت بڑھاتا ہے، ذکر کی طاقت بڑھاتا ہے، خدا کی یاد میں پیار پیدا کر دیتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کے ساتھ جماعت کو ہمیشہ یہی توفیق بخشے گا کہ وہ جیسا کہ شکر کا حق ہے، شکر کا حق ادا کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی یادوں سے دل کو نور عطا کرتے ہوئے اس میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.